کرو لیکن اگر وہ یاد ہے لبیک والے غلط ہیں تے بڑا چبل ہے وہ تو نہیں جانتا کام نہیں کرنا بکری گل ہے انہاں دے راج کنڈے تے نہ کھلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اہل اسلام سنی مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ناچیز محمد شبیر معاویہ شفاعی چشتی حسینی عرض گزار ہے. بندہ ناچیز نے چند دن قبل ایک نام نہاد اکذب القاذبین رئیس المنافقین سمر عباس قادری کا ایک کلپ سماعت کیا جس کو بلیکی سوال کرتے ہیں کہ جو لبیک کے ساتھ دشمنی رکھے یا لبیک کو غلط کہے اس کے بارے کیا حکم ہے. تو اس نے کہا کہ جو لبیک کو غلط کہتا ہے وہ بہت بڑا چبل ہے. اگر وہ شامل نہیں ہو سکتا لبیک کے ساتھ تو ان کے راہ میں کانٹے کو ڈالتے ہیں. یہ اس کا کلپ سماعت کریں جس کے اندر وہ مغلظات بک رہا ہے. کہ چاپ آمنا نہیں چاہتے دیکھو لبیک دا او دا میرے کول بھی کوئی نہیں سمجھ آئی نا. دھرنے ریلیاں میں بھی نہیں جانتا. ہر بندے دا اپنا مزاج ہوندا ہے نا جی. تے لبیک والے نوں بھی چاہیے کہ وہ دوسرے تے سوار نہ ہون بھی تسی کیوں نہیں جاندے. کوئی ایسی اگر نہیں جاندا نا تسی اونوں ٹچ نہ کرو. لیکن اگر وہ یاد ہے لبیک والے غلط ہیں تے بڑا چبل ہے وہ تو نہیں جانتا کام نہیں کرنا بکری گل ہے انہاں دے راج کنڈے تے نہ کھلار مر رہے ہیں. دیکھو کتنے بندے سودا سٹیج کو بیٹھا ہوئے جن کو لبیک دا کوئی عہدہ نہیں ہے. عہدہ نہیں ہے تو کی ہویا یار. لیکن خدا دی قسم اسی لبیک والے میں تے جھولی چاہ کے دعا کرے نے اللہ تانوں کامیابی عطا کرے. امید ہے آپ نے کلپ سماعت کر لیا ہوگا. اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ لبیک والے بالکل ٹھیک ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. اور جو لبیک کو غلط کہتے ہیں وہ بہت بڑے چبل ہیں, بے وقوف ہیں. یہ وہ اس طرح اس نے جو بکواسات کی ہیں وہ آپ نے سماعت کر لی ہوں گی. اب چونکہ قرآن و حدیث آئمہ دین و دیگر اقوال استاد صاحب قبلہ تو ان کو سنا چکے ہیں جو ان کے اندر خرافات ہیں, جو انہوں نے بکواسات کی ہیں, جو انہوں نے غداری دین کے ساتھ کی ہے, لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کی. اب یہ سمر عباس قادری جو بولا ہے, اب اس کے بتھاڑ پہ میں اسی کا چھتر جو ہے وہ رسید کرنے والا ہوں. یہ دعوت اسلامی اور ڈاکٹر اشرف جلالی ان کا اتحاد ہے اور یہ ایک ہی جماعت بن چکے ہیں. اب جو اس نے کہا ہے کہ جو تحریک لبیک کو غلط کہتا ہے وہ بہت بڑا چبل ہے. اب تمہارے امیر تمہارے قائد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے میں چند کلپ سناتا ہوں جس کے اندر وہ تمہارے فتوے کی زد میں آئیں گے. اور اگر تو حلالی ہوگا اور اپنے ایک ہی باپ کی مہربانی ہوگا تو پھر ضرور یہی بکواس تو اپنے قائد پہ بھی کرے گا. اگر نہیں, اگر تو حرامی ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو. حرامی کے لیے کیا ہے؟ حرامی تو رسول پاک کی ذات کو نہیں دیکھتے, صحابہ کو نہیں دیکھتے, اہل بیت کو نہیں دیکھتے. اب یہ تیرا قائد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سن خادم رضوی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ کس قدر بے وقوفی اور حماقت ہے. اور جب سمجھایا جائے تو کہ اپنے کان بند کر لو, کسی کی بات نہ سنو. تو کیا یہ بندہ نبی ہے؟ کیا یہ ابو حنیفہ سے بڑا ہے؟ کیا عمر فاروق سے بڑا ہے؟ وہاں تو یہ ہے کہ قرآن و سنت سے کوئی بھی بات کرے تو اس کی بات سنو. تو یہ جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن و سنت کا, اپنے کارکنوں کو یہ مزاج کس نے بنا دیا کہ بس کان بند کر لو, کسی کی نہ سنو, اور خود اپنے آپ کو خدا کہلوائے. شرم نہ آئے اپنے آپ کو نبی سمجھے کہتے ہوئے کو ان کی غیرت مر جائے. فتاوی رضویہ کے لحاظ سے ان لوگوں کو نکاح ٹوٹتے ہیں, ان کی بیویاں نکاح سے نکل چکی ہیں. کلمہ پڑھیں گے تو پھر ان کے پیچھے کسی کی نماز ہوگی. یہ فتاوی رضویہ کے 10 فتوے میں نے دکھائے. تو کیا فتاوی رضوی کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا اللہ کی توحید سے بھی بڑا کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ کی توحید. اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ پیر کو خدا کہے اور اس معنی میں کہے کہ یہ مرشد ہے, رہنما ہے,
تو کیا یہ مانا وہ اللہ والا مانا چھوڑ کے صرف خدا کا لفظ بولے پیر پر لیکن مرشد کی تعبیر کے ساتھ، تو میرے امام نے کہا پھر بھی کافر ہے. اگر پیر سن کے چپ کرے وہ بھی کافر ہے، جو ان میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو جب فیض آباد میں کہا گیا کہ لبیک میں دو خدا نہیں ہو سکتے، یہ خدا کا لفظ بندے پہ بولا گیا. یہ تاج الشریعہ کا فتویٰ پڑھ لو، مصطفیٰ رضا صاحب کا مصطفیہ پڑھ لو. امام ابو حنیفہ میں 20 گھنٹوں میں حوالے دے چکا ہوں. لیکن کیا یہ لوگ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا؟ یہ کس منہ سے کیا دین لائیں گے؟ یہ جو بیٹھے ہوں سٹیج پر کہا جائے گا یہ دو نبی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اور ان کی غیرت جوش میں نہ اتنی توہین پر. کیا یہ لوگ وہ جیسے آتا ہے لو کانا فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دو خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے. لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے. لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے. لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. لبیک میں ایک ہی ہمارا امیر ہے. اور ان کے بارے میں کتنا سخت فتویٰ دے رہے ہیں. اب بتا یہ ڈاکٹر اشرف جلالی یہ تیرے فتوے کی تمہیں آئے گا یا نہیں؟ یہ بھی بے وقوف ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو ان کو کافر تک کہہ چکا ہے. خادم رضوی کو اور پیر افضل قادری یہ اکٹھے ہوا کرتے تھے. جب لفظ خدا خادم رضوی پہ بولا گیا تو اس وقت کفر کا فتویٰ کس نے لگایا تھا؟ اشرف جلالی نے. جب غلط ہی نہیں ہے تو کفر کا فتویٰ کیوں لگایا؟ اب نکل. دوسری بات، تحریک لبیک پاکستان والے یہ وہ ملعون ہیں جنہوں نے دیوبندیوں، وہابیوں، شیعوں، عیسائیوں، یہودیوں تمامی کے ساتھ اتحاد کیا، عورتوں کو الیکشن پہ کھڑا کیا، عورتوں کو اسمبلیوں کے اندر بھیجا، عورتوں کے جلسے کروائے، عورتوں کو روڈوں کے اوپر لے کر آئے، عورتوں کے بیان کروائے، جلوس نکلوائے. تجھے شرم نہیں آتی؟ اب بتاؤ ان بلیکیوں کو ہم دیکھیں یا ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں؟ قرآن کا فتویٰ دیکھیں یا ان کے اعمال دیکھیں؟ حدیث پاک کو مانیں یا ان کے اعمال دیکھیں؟ ان کے سابقہ بابے کو دیکھیں یا موجودہ بابے کی اور اس کی ذریت کو دیکھیں؟ بتاؤ. یہی کہا کرتا تھا نا جو ایسے ایسے کر کے نعرے نہیں لگا سکتی کعبہ شریف کے اندر، وہ ایسے ایسے کر کے کیسے نعرے لگا سکتی ہے اسمبلی کے اندر، روڈوں کے اوپر الیکشن کے لیے، ووٹوں کے لیے؟ اب اس کی لگا رہی ہیں. اب یہی سیٹیں دے رہا ہے، عورتوں کو دے رہا ہے، اور وہ جلوس کر نکال رہی ہیں اور جگہ جگہ پہ ناچ ٹاپ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں. تجھے شرم نہیں آتی؟ اب بتاؤ دین کو غلط کہو گے یا ان کو کہو گے؟ دین ٹھیک ہے، دین پاک ہے، دین حق ہے. جو اس سے پھرے گا چاہے وہ جو بھی ہو، وہ پلید ہوگا، خبیث ہوگا، دین کا دشمن ہوگا، غدار ہوگا، اہل سنت کا غدار ہوگا، قرآن کا غدار ہوگا، حدیث کا غدار ہوگا، ہر چیز کا غدار ہوگا. اب تیرا اشرف جلالی صاحب جو ان کے متعلق کہہ رہے ہیں اور اتنی دیر جو ان کا اختلاف رہا ہے، بتاؤ اب تیرے فتوے کی ذات میں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ میں کچھ کلپ جو ہیں ڈاکٹر اشرف جلالی کے جو اس نے ان کے متعلق بولے ہیں اور ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ سماعت کریں. ایک یہ خادم رضوی پہلے کہا کرتا تھا کہ ووٹ دو جنت لو، ووٹ دو جنت لو، ووٹ دو جنت لو، دین کو تخت پر لانا ہے الیکشن کے اندر. جب الیکشن ہو گیا تو اس نے کہا ہم نے تو شغل کیا تھا. اس پر بھی اشرف جلالی نے کلاس لگائی. پہلے خادم رضوی کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر کی پونجی میں تو شغل کے طور پہ الیکشن میں حصہ لیا. یہ نہیں ہوتا جو شغل کہنے پہ شغل کر رہی ہے تھوڑی جائے، پھر میں تو شغل کے طور پہ الیکشن میں حصہ لیا. آپ اپنی تو نفلی کام ہے، فرض چھوڑ کے چونکہ نفل کی بلے بلے تھی تو نفل کی طرف چلے گئے اور شریعت وہیں دیکھتی رہی. شخصیت اپنا قد بنا کے واپس لوٹی اور جو پوچھے نہیں اب الیکشن کا لڑنا، اب الیکشن ہے، اب چھوڑو باقی ساری باتیں مانی گئی. ڈسکے میں پریس کانفرنس میں کسی نے پوچھ لیا نہیں بات سب صرف الیکشن کی بات کرو، اور الیکشن میں جب گزرا تو پھر وہ تو کہا کہ ایک شغل تھا. اب اس مرحلہ میں اس کے بعد پیر افضل قادری کی بات پہلے آپ سن چکے ہو. اس نے کہا کہ لبیک کے اندر دو خدا نہیں ہو سکتے. غیر خدا پر لفظ خدا بولا گیا، اس پر ایک کفر کا فتویٰ اور کتنے حوالے ڈاکٹر اشرف جلالی نے دیے.
दूसरी बात, तीसरी बात हुए, अगर चिश्ती साहब खिलाफ बोल रहे हैं तो तुम्हारी जुबान उस्ताद साहब किबला पे इमामुल गैरत पे खुल जाए। अगर तुम्हारे बाबे बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे ये कायद बोल रहे हैं तो उधर जुबान ना खुले, क्यों मुनाफकत करते हो? क्या वजह है मुनाफकत की, वो बताओ हमें। ये तुम्हारे लिए दीन और है, हमारे लिए और है, बताओ मुल्ला शिमर। और तू कह रहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, हम मेरा अपना मिजाज है, मैं नहीं जानता था ना जावा, क्यों ना जावे जो तेरे नजरिए के मुताबिक दीन का काम कर रहे हैं, तू क्यों चूहे वांग घर बैठना है भाई, तेरा पीर क्यों बहिंदा है? और बोल मुल्ला, जदों दीन का काम कर रहे हैं, जदों दीन का काम कर रहे हैं तुहाडे नजरिए के मुताबिक, मुड़ तो तुहाडा फर्ज बनता दीन के काम के अंदर शामिल होवो, पीछे क्यों रहना? तेरा अपना मिजाज है, तेरे मिजाज को देखा जाएगा या शरीयत को देखा जाएगा? शर्म नहीं आती? तुम ना निकलो, तुम घर बैठे रहो और जो इनको गलत कहें उनको ऊपर फतवे और चबल और बेवकूफ़ कहना शुरू कर दो। तुम्हारे बाप की शरीयत है, शर्म नहीं आती बकवास करते हुए? कम अज कम पंजाबी च मिसाल मशहूर है, पहले अपनी मंजी थले नगोरा फेर लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए भी असी किन्ने पानी के अंदर है, उस तो बाद जबान दराज करनी चाहिए। अज के क्लिप के अंदर इतना ही काफ़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां नूं हिदायत देवे या इस दुनिया तो उठा लवे। आमीन।